یہ شہباز گل صاحب کون ہیں؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ ایک ملک صاحب، یہ سوال میرا بھی آپ سے ہے، حافظ صاحب سے بھی ہے، لیکن شہباز گل صاحب بہرحال ایک شخصیت ہیں جو اس وقت جو ہے وہ سرکاری ایجنسی کی خبر کے مطابق معاملے خصوصی برائے سیاسی ابلاغ ہے۔ شہباز گل صاحب کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیسے لائے گئے ہیں؟ ان کا پولیٹیکل کیریئر کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا واسطہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے؟ اور یہ حکومتی ترجمان کیسے بنے ہیں، کیسے بنائے گئے ہیں؟ پہلے تو شہباز گل صاحب میرے خیال میں یہ وضاحت فرما دیں کہ وہ ہیں کیا۔ وہ اس پارٹی، جس پارٹی کے ساتھ آج ہیں، اس پارٹی کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ پارٹی کے ورک کر رہے ہیں، پارٹی کی انہوں نے پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی تھی، کیا تھی؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو صاحب خود کہیں سے ایک دم کسی کو پورے ملک کو پتہ چلا کہ شہباز گل صاحب بھی نام بھی کوئی چیز ہیں، اور وہ حکومت میں وارد ہوئے اور حکومت کے ترجمان بن بیٹھے، اگرچہ ان کو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ تسلیم نہیں کرتے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی جو حکومت کے اپنے ترجمان ہیں یا حکومت کے جو اپنے میڈیا کے لوگ ہیں، وہ شہباز گل صاحب کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ صاحب کون ہیں بھائی، یہ کس طریقے سے لگائے گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فواد چوہدری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے تو میرے خیال میں بتا دیا تھا کہ بہت سی چیزیں وہ آن دی بیہاف آف کیبنٹ کہتے ہیں۔ ابھی حافظ طارق صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے بڑے جو ہے سوالات ان کے سامنے رکھ دیے کہ وہ بتا دیں کہ چینی کی قیمت کیسے ہوگی، تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ کیبنٹ کے فیصلے ہیں۔ ہمیں تو یہ چاہیے کہ اس ملک کے اندر اس وقت جو اگر بارش ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب کی حکومت ہے، اس لیے اللہ کی رحمت ہے، بارش ہوتی ہے۔ موسم اگر اچھا ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کی وجہ سے اچھا ہوتا ہے، اور اگر جو ہے ملک کے اندر آپ چل پھر لیتے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، تو یہ عمران خان صاحب کی بدولت ہے۔ باقی اگر اس ملک کے اندر کچھ پرابلمز ہیں تو وہ خان صاحب کے نہیں ہیں۔ دیکھیں، اس پہ آپ خان صاحب کو گلہ مت کریں، وہ ماضی کی حکومتوں کا پرابلم ہے۔ چینی آپ کو پتہ ہے نا، وہ طے کر کے گئے تھے کہ چینی اتنی مہنگی دینی ہے اس حکومت نے عوام کو، اس لیے ان کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ بجلی کے بارے میں وہ طے کر گئے تھے کہ مہنگی بجلی دی جائے۔ ایل این جی کے بارے میں ان کو منع کر گئے تھے کہ آپ نے کوئی ایل این جی خریدنی نہیں ہے، اور عوام کو کہہ دینا کہ بھئی آپ کو ناشتے کے وقت، دوپہر کھانے کے وقت اور رات کے کھانے کے وقت آپ کو گیس ملے گی، اس لیے کہ ان کی طرف سے ان کے اوپر یہ پابندیاں ہیں کہ یہ کر نہیں سکتے۔ پھر آپ کو یہ اتنے بڑے، میں آپ لفظ استعمال کروں گا پھر پیمرا والے ہمارے ناراض ہوتے ہیں، میں آپ سے عرض کروں، میں نے اپنے پوری جرنلزم کے کیریئر میں اتنی فاشسٹ حکومت میڈیا کے استعمال کرنے والی آج تک نہیں دیکھی۔ آپ یقین مانیں یہ کن کن جگہوں سے میڈیا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس دن آپ شہباز گل صاحب کو میرے سامنے بٹھا دیں اور اس قوم کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کس طریقے سے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خبروں اور پریس کانفرنسوں کو چلوانے کے لیے کہاں کہاں سے فون کرواتے ہیں، تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی اپنی حالت کیا ہے۔ میرے خیال میں عامر لیاقت صاحب نے بھی بڑا واضح طور پہ بتا دیا کہ ہم آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں۔ یعنی اس سے زیادہ اس حکومت کو ایکسپوز کون کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں، آپ سب جو بات کر رہے تھے، کہ یہ کچھ نہ کریں اور صبح و شام لیکن ان کی تعریفیں کی جائیں۔ ان کو کہا جائے کہ ملک تبدیل ہو چکا ہے، اس وقت مہنگائی ختم ہو چکی ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ پڑھے لکھے اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے جو ملکوں میں پیٹرول مہنگا ہے، ہمارے ہاں سستا ہے۔ یہ کنورٹ کر کے ڈالر کو روپے کے ساتھ ملک صاحب آپ ظاہر ہے کہ میں نے جس طرح سے پہلے ابتدا میں بھی کہا کہ آپ ایک میڈیا چینل کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ فواد چوہدری صاحب نے ایک بات اور کی کہ میڈیا کا فیک نیوز کے ساتھ ربط ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اس کے لیے نئے قوانین کی ضرورت ہے۔ نئے قوانین کے اوپر تو ہم بحث نہیں کرتے، ظاہر ہے اس کے اوپر کافی چیزیں کر چکے ہیں۔ پی ایم ڈی یو کا قانون جو تھا، کیا جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے اس میں فیک نیوز کا عمل دخل بہت زیادہ ہے؟ پہلے تو فیک نیوز کا یہ حساب کتاب دیں نا فواد چوہدری صاحب اور ان کی حکومت کو، جو 12 روپے کی روزانہ کرپشن ہوتی تھی وہ کہاں پہنچی ہے۔ پھر یہ بھی حساب دیں کہ جو 35 پینچر لگائے گئے تھے جن کے ثبوت ان کے پاس تھے، ذرا وہ ثبوت دیں، وہ فیک نیوز کہاں پہ ہے۔ اعظم سواتی نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پیسے لیتا ہے، ذرا اس کا جا کے ثبوت دینا، معافیا نہ مانگیں الیکشن کمیشن سے، ثبوت دینا جا کے ان کو۔ یہ فیک نیوز کون چلاتا ہے؟ جتنی فیک نیوز پاکستان تحریک انصاف نے اس ملک میں چلائی ہیں، پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں نہیں چلائی گئی۔ جتنا جھوٹ ان کی طرف سے بولا گیا، لوگوں کے اوپر الزام تراشی کی گئی ہے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالی گئی ہیں، لوگوں کی کردار کشی کی گئی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ ہاں سیاسی مخالفت ہوتی رہی ہے، لیکن فگرز کے ساتھ فلاں نے اتنے ہزار ارب لوٹ لی ہے، وہ بھائی تو حکمران ہو،
तुम इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हो, लूटे हुए पैसे अवाम के सामने लाओ, मीडिया को दिखाओ, हम उनकी गिरफ्तारी की वीडियोस दिखाएं, उनको जेल भेजो, उनको फांसी पर लटका दो भाई, लेकिन कौम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। सारा दिन ये कह के देखिए ना, अब मैं किस किस का नाम लूँ। एक असद उमर साहब हैं, वो अगर मेरे ख्याल में किसी जनरल साहब के साहबजादे ना होते तो आज क्या कर रहे थे इस मुल्क के अंदर, चंद हज़ार की नौकरी कर रहे होते। ये जो आपको बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन का चेयर में लगाया जाता है, हजूर आपको इसी बैकग्राउंड की वजह से, मेरी गुजारिश सुन लें, आपको इसी बैकग्राउंड की वजह से, इसी मनोवरिंग की वजह से, इसी जो आपकी इस मुल्क के अंदर जो आपकी जड़ें मजबूत हैं कि बड़े आदमी का बेटा किसी बड़ी पोजीशन में पहुंचेगा, इसलिए आपको ये ओहदे मिलते हैं हजूर, वरना शायद आप इस काबिल नहीं थे। फिर कोट लगाने की बात, मीडिया में बैठे हुए को कोट लगाएंगे, इन्होंने कभी कोट वेखी नहीं जिंदगी कभी, यानी इनको पता ही कोई नहीं है। हजूर आप जरा छतरी से बाहर निकल के किसी मोहल्ले के चपरासी से लड़के देखें ना, वो आपको समझा देगा शाम को घर वापस कैसे जाते हैं। मसला ये है इन लोगों का कि ये इक़्तिदार और इख्तियार और ताकत के जो मरकज़ हैं उनको इस्तेमाल करके इस मुल्क के अंदर ये जो लोगों के साथ रवैया रखे हुए हैं, ये ख़त्म हो जाना है। हजूर ये कहीं नज़र नहीं आना, आपने इन्हीं गलियों में जब होना है फिर लोगों ने आपसे पूछना है, यानी कब तक आप ये करते रहेंगे। ये हुकूमत की आगाज़ देखें अब इस मुल्क का, यानी किसी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि ये हुकूमत इक़्तिदार में आई, हाफिज़ साहब को याद होगा उस वक्त से प्लानिंग शुरू की गई, ये कहा गया कि ये जो साफ़ी हैं तनख्वाहें लेते हैं, इनकी तनख्वाहें काटी जानी चाहिए। फिर ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन की मीटिंग में कहा गया कि आप मालकान हैं, आपके ये साफ़ी इतनी तनख्वाहें लेने वाले हो गए, इनकी तनख्वाहें काटें। यानी आप अंदाज़ा करें इक़्तिदार में आने के बाद इन्हीं साफ़ियों जिनके बलबूते पे या जिनसे ये कंपेन चलवा के, जिनसे ये गुण अपने गुनवा के हुकूमत में आए, उनकी तनख्वाहें काटने के पीछे पड़ गए। मसला सिर्फ इनका ये है कि इनके दिमाग में एक ही चीज़ है, ये चाहते हैं कि जो ये बुरा काम करें, जो ये झूठे वादे करें, जो ये इस कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें, आप इनके साथ जाके खड़े हो जाएं। ये मस्बत रिपोर्टिंग कभी किसने पाकिस्तान में सुनी थी? इक़्तिदार में आते ही हुक्म दे दिया गया कम से कम 6 महीने तो मस्बत रिपोर्टिंग होगी, फिर कहा नहीं 1 साल मस्बत रिपोर्टिंग हो जाएगी। भाई साहब वो मस्बत रिपोर्टिंग जो कहा करते थे ना, वो भी आपके साथ नहीं है। गुजारिश ये है कि ये जिस तरीके से मीडिया का दो एक चीज़ें सुन लीजिएगा सर, मैं आपको बताऊं, ये चाहते नहीं इस मुल्क के अंदर जर्नलिज्म हो। फवाद चौधरी साहब जब वज़ीर इत्तलात बने थे तो पहला मौका शायद आपको याद होगा, क्या ज़रूरत है न्यूज़ चैनल्स की, एंटरटेनमेंट के चैनल होने चाहिए। ये चाहते हैं सर, मेरी गुजारिश एक और सुन लें, ये एक दफ़ा इनकी जो पनाहगाहें बनी हैं उनके हवाले से एक रिपोर्ट चल रही थी टीवी चैनल पे, एक बड़े ही जिम्मेदार आदमी ने मुझे फ़ोन किया कि जी वहाँ सहूलियात की कमी है तो आप खबर क्यों चला रहे हैं। मैंने कहा जी वो हमारा काम है निशानदेही करना। तो उन्होंने कहा नहीं आप खबर मत चलाएं, आप DC से बात करें, आप कमिश्नर से बात करें, वहाँ मसला हल हो जाएगा। खबर चलाना आपका काम नहीं, अब हमें इत्तला कर दें अगर कहीं खराबी पाते हैं। ये चाहते हैं इस अवाम को अंधेरे में रखें, बेवकूफ़ बना के रखें। ये 16,000 अरब से ज़ायद कर्जा लें, स्टेट बैंक कहे कि आपकी एक्सपोर्ट कम हो गई है, ये झूठ बोलते रहे एक्सपोर्ट बढ़ गई है। सारे फिगर्स निकाल के रोज़ाना इनके मुआशी माहिरीन के सामने रखते हैं कि हजूर आप मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं नहीं मीडिया ये बताए कि मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न है।